السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ بیان کریں گے کہ دل کا بوجھ کہاں رکھیں۔ کبھی کبھی دل سے آواز آتی ہے کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود باتیں سننے کو ملتی ہیں، اچھا سلوک کرنے پہ بھی دھوکہ ملتا ہے، اور پھر ان سب باتوں کی وجہ سے دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیفیتیں، وسوسے اور سوچیں دن میں کتنی بار ہمیں غمگین کر دیتی ہیں۔ ان تمام جذباتی لمحوں میں یعقوب علیہ السلام کی دعا دل کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام غم سے نڈھال تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی آنکھوں کی بنیائی بھی کھو بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جی ایسا نہ ہو کہ آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالیں۔ پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اتنا زبردست اور پیارا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہر پر وہ آیت نازل فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دل کا حال اللہ کو سناتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار، اپنے پریشانی کا اظہار کس کے سامنے کیا؟ لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مومن عام انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ عام انسان کی طرح شور، دہائی، شکایت ہر کسی کے سامنے نہیں کرتا، بلکہ وہ غم کو دعا میں ڈھالتا ہے اور اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں دل کا حال بھی ہے اور اس کا حل بھی۔ وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ انسانوں کے پاس غم کو کم یا دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان سے اپنا غم بیان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ غم کی دو اقسام ہیں، ایک بثا، دوسری حزن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو دعا کی وہ تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بثا کی ڈیفینیشن وہ غم جو چھپایا نہ جائے، زبان پر آ جائے، اور حزن کی ڈیفینیشن وہ درد یا غم جو دل میں دفن رہے۔ انسان کبھی غم کو چھپا لیتا ہے اور کبھی ظاہر کر دیتا ہے، مگر مومن کسی سے بھی شکایت کرنے سے پہلے اللہ سے بات کرتا ہے۔ اب ذہنوں میں یہ بھی سوال آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی غم کو کیوں بیان کرنا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ہر بات ہر انسان سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ ہر انسان کے پاس تمام چیزوں کے اختیار نہیں ہیں۔ جیسے کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے بات کرنا، روحانی پریشانی ہو تو کسی متعمد رہبر یا معالج سے بات کرنا، کیونکہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو دل کی بات پر مہربان ہوں گے مگر خود کمزور ہوں گے۔ نمبر دو، جو بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں، شیطان کی طرح کہ جب کسی مسلمان یا مومن کو کوئی تکلیف آئے تو وہ تکلیف مومن کو، مسلمان کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ناگوار حالات میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگا، کیونکہ جس کے ساتھ تعلق کمزور ہونا، ہم اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم خود کو بھی بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ معاملہ اس کے آگے رکھا جائے جو اختیار رکھتا ہو اور اس معاملے میں مدد کر سکے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی شکایت رکھنا درست ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سامنے ہی اپنی شکایت کو بیان کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہی اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ کیا انسان کسی انسان سے اپنا غم، پریشانی یا دکھ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے مطابق متعلقہ شخص کے ساتھ اپنے مسئلے کا ذکر کر سکتا ہے۔
جیسے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، روحانی معالج کے پاس جا سکتا ہے، کاؤنسلنگ کے لیے جا سکتا ہے، دوا لی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا اللہ کے سامنے اپنے غم کو رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یقیناً ہے۔ جب نبیوں نے اپنا غم اللہ کے سامنے رکھا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے۔ زکریا علیہ السلام کو دین کے کام کو آگے چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیر مانگی اور ان کو ہر طرح کی خیر سے اللہ رب العزت نے نواز دیا۔ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں کہ علاج کیسے کروں، کہاں جاؤں۔ اللہ سے استخارہ کریں، مدد مانگیں کہ کیا کروں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنی رحمت سے اسباب پیدا کر دے گا۔ ایسا رجوع کریں جس میں تفویض ہو، یعنی ایسا یقین ہو کہ کشتی طوفان میں ہو اور دل مطمئن ہو کہ اللہ اس کشتی کو بچا لے گا۔ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور شکایت صرف اسی سے کریں جو اس مسئلے اور پریشانی کو دور کر سکتا ہو۔ ایسے سے شکایت کرنا جو حل نہ کر سکے وہ تو سراسر بیوقوفی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں، اپنے بچوں کو اپنے بھروسے پر جوڑنے کے بجائے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان دیں۔ میں ہوں نا، یہ الفاظ نہ کہیں بلکہ کہیں اللہ ہے نا۔ جب بھی غم آئے تو کہیں یا اللہ میں غم زدہ ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے، تیری مدد کا محتاج ہوں، تو جو دے دے وہی خیر ہے، میرے فیصلے تیرے سپرد۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کس طرح تمہارے ہر قدم قدم پر آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر دیکھنا کہ اگر تمہارے اوپر غم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں نا تو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ جب ان کلمات کو اپنے دل اور دماغ کی تختیوں پر نقش کر لو گے نا تو بڑی سی بڑی آزمائش بھی، بڑے سے بڑا دکھ بھی، بڑے سے بڑا غم بھی ہمارے سامنے معمولی سا ہی معلوم ہوگا، کیونکہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت عزت دینا پسند کر لے نا تو پوری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو عزت دینا چاہے تو اس کو عزت مل سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں۔ جب اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے نا تو دلوں کا غم، دکھ، ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہو جائے گا۔ ہر قسم کا ڈپریشن کا شکار انشاءاللہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس 2 کام کر لیں اور یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو 2 کام کرنے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے دکھ، پریشانی اور غم کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اللہ کے سامنے ہی اپنے غم، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں نا تو پریشانی ہونا، بلکہ دل و دماغ کو اس چیز پر مضبوط کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت دینا ہے اور ذلت دینا ہے۔ اور جو کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جو دوسرے کلمات وہ یہ لا تحزن ان اللہ معنا، بس یہی تسلی ہے اور غم کا اصل علاج ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔